علمی میدان میں ہر دور میں خواتین نے بہت ذمہ داری ادا کی. اس میں ازواج مطہرات کو تو خاص طور پر حکم دیا گیا. کیا فرمایا؟ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واتین اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا. اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو، یعنی ازواج مطہرات کے لیے خاص حکم تھا کیونکہ وہ ان کا سٹیٹس بہت ہائی تھا، تو ان کو عام عورتوں کی طرح باہر گھومنے کی اجازت نہیں تھی. اس کا مطلب نہیں کہ ضروری کام وہ مساجد میں بھی جاتی تھی، مسجد نبوی میں بھی جاتی تھی، وہ حج عمرے کے لیے بھی جاتی تھی، لیکن عمومی طور پر جیسے باقی خواتین گھر سے نکلتی تھی تو ان کو کہا گیا کہ وہ گھر میں رہیں اور پہلی جاہلیت کے زیب و زینت ظاہر کرنے کی طرح اپنی زینت ظاہر نہ کریں، کیونکہ دور جاہلیت میں عورت جو تھی وہ اپنی بیوٹی اور اپنے کپڑے اور اپنا سب کچھ یعنی اس طرح پہنتی تھی کہ وہ مردوں کو اٹریکٹ کرے، تو اس سے بھی منع کیا گیا. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو. اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے اے گھر والو، اے اہل البیت، اور تمہیں پاک کر دے خوب پاک کرنا. اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جن آیات اور دانائی کی باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد کرو، ان کا ذکر کرو. گویا ازواج مطہرات کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ جو قرآن مجید ان کے گھروں میں نازل ہو رہا ہے اور جو احادیث مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں وہ بھی ان کا علم حاصل کریں اور ان کو آگے بیان کریں. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر حضرت عائشہ جن کی شادی ینگ ایج میں ہو گئی تھی اور جس پہ بہت اعتراض اٹھائے جاتے ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کا ایک بہت بڑا ذخیرہ لیا اور بعد میں انہوں نے اس کو سکھایا. اسی لیے آپ کی روایات کی تعداد 2000 سے اوپر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھ کر انہوں نے آگے سکھایا تھا. تو امہات کا ایک علمی مقام ہے. ابو موسیٰ الاشعری کہتے ہیں جب ہم اصحاب رسول پر کسی حدیث میں کبھی کوئی مشکل پیش آئی تو ہم نے سیدہ عائشہ سے پوچھا تو ہم نے ان کے ہاں اس حدیث کے بارے میں معلومات پائیں. جب ہمیں کوئی علمی مسئلہ پیش آتا تھا تو ہم ان سے پوچھتے تھے اور وہ اس کا جواب دیا کرتی تھی. ام عطیہ انصاریہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 7 غزوات میں حصہ لیا، یعنی ام عطیہ نے 7 جنگوں میں حصہ لیا. میں خیموں میں رہ کر مجاہدین کے لیے کھانا تیار کرتی تھی. ام شریک ایک انصار کی غنی عورت تھی، مالدار عورت تھی اور اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرتی تھی. ان کے ہاں بہت مہمان آیا کرتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مہمان آتے، وفد آتے، تو وہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتی تھی. اسی طرح ربیہ کہتی ہیں کہ ہم جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتی، زخمیوں کو پانی پلاتی، ان کا علاج کرتی اور زخمیوں اور مقتول لوگوں کو مدینہ میں اٹھا کر لے آتی. اسی طرح حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو جب غزوہ خندق میں بازو کی رگ پہ زخم آیا اور ان کا بہت بلڈ لاس ہوا تو ان کی حالت بہت خراب ہو گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت رفیدہ کے ہاں پہنچا دیا کیونکہ اس وقت وہ زخمیوں کے علاج کی بہت ماہر خاتون تھی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے الگ سے بھی تعلیم کا دن مقرر کیا اور عید کے موقع پر بھی الگ سے آ کر ان سے خطاب کرتے کیونکہ کراؤڈ بڑا ہوتا تھا، مرد آگے ہوتے تھے، تو اس وجہ سے خواتین تک آواز نہیں پہنچتی تھی، تو آپ نے الگ سے بھی آ کے ان کو تعلیمات دی. انصار کی عورتوں کی بہت تعریف کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں یعنی خصوصی ان کے اوپر توجہ دیا کرتے تھے. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ انصار کی عورتیں بہت اچھی ہیں جنہیں دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے میں شرم مانے نہیں ہوتی، یعنی ہر طرح کے سوال کر لیتی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اسی طرح بعض اوقات آپ خواتین کے پاس جا کر بطور خاص ان کو سلام بھی کرتے، ان کی ضروریات پوری کرتے تھے.